زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، حق تعالی شانہ کی عادت شریفہ رہی ہے کہ دنیا میں جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس سے جب دوائی لاتے ہیں، ان دوائی کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے کہ شیک ویل کب بیفور یوز، کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو برابر ہلا دو، جھنجھوڑ دو اس کو. حق تعالی شانہ کی بھی عادت شریفہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں. دنیا میں جو بھی آیا ہے ایسے آزمایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ حق تعالیٰ شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ چیزوں سے آزمایا، کچھ کلمات سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں وہ پورے اترے، انہوں نے اس کو پورا ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ابتدا میں جب حالات آئے تو کہہ دیا مستہم البأساء والضراء. انبیاء علیہ السلام کے حالات ہیں وزلزلوا حتی یقولوا متی نصر اللہ. ان کے اوپر بڑی سختی آئی، خوشیاں آئیں، اور ان کو بڑے جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے، ان کی امتیں انبیاء کو بھی کہنے لگی متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کی طرف سے آیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت جلدی آنے والی. تو اللہ تعالیٰ بڑا آزماتا ہے. دنیا جب گھٹاٹو ظلمتوں سے بھر گئی، دنیا میں ظلم و ستم ہوتا رہا، اور دنیا کے حالات ایسے بگڑے کبھی نہ بگڑے تھے. اور عرب کے حالات بھی ایسے تھے کہ کوئی ان کی سرداری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اگر ان میں لڑائی ہو جاتی، کسی کا اونٹ آگے بڑھ گیا تو 120 سال تک خاندانوں میں لڑائی ہو چلی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی تفاسیر میں دیکھ لیجئے. ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالی شانہ نے دنیا میں آپ کی پیدائش ہوئی. یہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی آپ کی پیدائش ہوئی. لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے جو میں کہنا چاہتا تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے گھرانے میں 3 لوگوں پر سخت آزمائش آئی. آپ کے دادا عبد المطلب پر. عبد المطلب جب پیدا ہوئے، ان کی والدہ مدینہ منورہ کی تھی، ان کے والد نے مدینے میں شادی کی تھی.
والدہ کا نام سلمہ تھا اور بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا، تو والدہ ان کو لے کر مدینے میں تربیت کرنے لگی، اپنے میکے میں، اپنے ماں کے گھر میں، وہیں بڑے ہو رہے تھے۔ اور اسی زمانے کے اندر ہوا ہے کہ حضرت عبد المطلب جب تیر اندازی کرتے تھے تو ان کی تیر اندازی بہت نشانے پر ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ میں وہ عرب ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، کیونکہ مکہ کا جو قبیلہ تھا بڑا معزز خاندان تھا ان کا۔ اتنے میں مکہ مکرمہ کا ان کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت عبد المطلب کے کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ شیبہ کے معنی شاب یشیب عربی میں لفظ آتا ہے بال کا کچھ سفید ہونا، تو ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا گیا، اور وہ شیبہ سے ہی مشہور تھے۔ ایک حارثی آدمی نے جب مدینہ منورہ آ کر دیکھا اور دیکھا کہ ایک بچہ بہت اچھا، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے وہ آدمی، کہ یہ بچہ بہت بڑا تیر انداز ہے، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ یہ مکے کا ہے، اس کے والد ایسے تھے، یہ بچپن سے یتیم ہو گئے اور ان کی والدہ یہاں تھی اس لیے یہاں رہ رہی ہے۔ وہ حارثی جب مکہ مکرمہ گئے تو حضرت عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، تو عبد المطلب کے جو نام شیبہ تھے ان کے ایک چچا تھے، ان چچا کا نام مطلب تھا۔ کیا نام تھا؟ مطلب تھا۔ بنو مطلب جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے، ان کے چچا کا نام مطلب تھا۔ تو وہ حارثی نے ان کے چچا کو اتنا برانگیختہ کیا، ارے تمہیں یہ ہونا چاہیے، تمہارے خاندان کا ایک اتنا ہونہار بچہ مدینے میں ایسے ہی پل رہا ہے، تمہارا خاندان یہاں بڑا ہے، اس کی اچھی طرح تربیت کرو، یہ امید ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا ہے بہت بڑا آدمی ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسا، اس لیے کہ نبی اکرم ان کے چہرے کے اوپر ایک چمک ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم سے لے کر آپ کے دادا تک جس کے نطفے میں آپ تھے ان کے چہرے پر ایک نور تھا، تو عبد المطلب کے چہرے پر ایک نور نظر آیا، اس لیے انہوں نے برانگیختہ کیا۔ تو ان کے چچا مطلب فوراً مدینہ منورہ گئے اور خاندان والوں کو، ان کی والدہ یعنی سلمہ اور ان کے خاندان والوں کہا، اور خاندان والوں نے بھی تائید کی کہ بھئی مکے میں یہ لوگ معزز ہیں، کعبۃ اللہ کے قریب میں رہیں گے، اور یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس لیے یہ شیبہ کو انہیں دے دو، بچہ چچا تربیت کرے گا۔ تو چچا مطلب ان کو اپنی اونٹ پر بٹھا کر مکہ مکرمہ لائے۔ مکہ مکرمہ جب لائے تو کسی عرب نے دیکھ لیا کہ پیچھے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مطلب اپنے لیے کوئی غلام خرید کر لائے۔ کیا خرید کر لائے ہیں؟ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس لیے اس عرب نے یہ بولا فوراً کا عبد المطلب۔ عبد المطلب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کا غلام۔ تو یہ اس لیے ان کا نام یہ پڑ گیا، یہ غلام نہیں تھے، چچا نے ان کی تربیت کی، اور انہوں نے کیا کیا، اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر مکے میں گویا کہ سرداری کے درجے پر آ گئے۔ اتنے میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں زمزم کا کنواں ہے وہ اس زمانے میں پٹ چکا تھا، یعنی بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس جگہ کے اوپر ایک پتھر ہے، اس کو ہٹاؤ، یہ مٹی وغیرہ نیچے سے کھودو تو کنواں نکلے گا، اور تم اس سے کیا ہے پانی، ان کو پانی کی بھی ضرورت تھی۔ اس طرح پانی زمزم کے کنویں کو دوبارہ انہوں نے نکالا اور پانی بہتا ہو گیا۔ یہ عبد المطلب کا قصہ ہے، ان کے اوپر یہ آزمائش آئی۔ پھر حضرت عبد المطلب کی جب شادی ہوئی اور ان سے عبداللہ جب پیدا ہوئے، تو عبداللہ کو پیدا ہونے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے، آپ کے دادا نے یہ نظر مانی، سنیے برابر، کہ اگر میرے 10 لڑکے ہوئے تو اس میں سے ایک لڑکے کو اللہ کے واسطے میں ذبح کروں گا۔ جہالت کا زمانہ تھا بھائی، اس طرح کی بھی نظریں مانتے تھے، اللہ کے لیے ایک بیٹے کو ہم ذبح کریں گے۔ ہوا بھی ایسا کہ 10 بیٹے ہوئے، اب کس بیٹے کو ذبح کریں؟ عبداللہ کے چہرے کے اوپر ایک نور نظر آتا تھا جو عبد المطلب سے منتقل ہو چکا تھا، اور نور نبوی تھا۔
اب ذبح کرنے کے لیے نام نکالا، قرآن اندازی کی، چٹھی اچھالی جس کو ہم کہیں گے، قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا نام آیا، اس لیے وہ 9 تو نکل گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ کو بچاؤ کسی بھی طریقے سے، خاندان والوں نے بھی کہا، اور اس کے بدلے میں فدیے کے طور پر تم اونٹ دو۔ تو ایک طرف 10 اونٹ رکھے گئے، ایک طرف عبداللہ کا نام رکھا گیا۔ تو جب بھی قرآن اندازی نکلتا ہے تو عبداللہ ہی کا نام نکلتا ہے، آپ کے دادا، آپ کے والد ماجد کا۔ اب 10 کی بجائے 20 کیے، تب بھی عبداللہ کا نام آیا، یہاں تک کہ پہنچے 100 پر، کہ اگر عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ ذبح کرنے پڑیں تو 100 اونٹ میں ذبح کروں گا۔ آج کل 100 اونٹ کتنے کے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک اونٹ کم سے کم 60-70 ہزار کا آتا ہوگا، 7 کروڑ روپے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف 100 اونٹ رکھے، ایک طرف ان کو، تو 100 اونٹ میں 100 اونٹ کا نام نکلا اور عبداللہ کا نام ہٹ گیا۔ تو 100 اونٹ ان کے دادا نے اس قربانی کے بدلے میں ذبح کیے، اس لیے ان کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایک کہا تھا یبن الذبیحین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2 ذبیح کے بیٹے۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، کیونکہ آپ کے والد بھی ذبیح اللہ تھے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کے والد کی شادی ہوئی، اور والد ماجد ایک زمانے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ جا کر آپ نے، نوجوانی تھی ابھی، 16-17 سال کی یا اس سے کم و بیش عمر ہوگی، وہاں راستے میں جا رہے تھے، چونکہ چہرے پر ایک نور تھا، چہرے کے اوپر نور کو دیکھ کر راستے میں، تاریخی روایتوں میں آتا ہے، ایک عورت میری فاطمہ نام کی، تو آگے مجھے آپ سے شادی کرنا ہے۔ انہوں نے شادی نہیں کی، تو اس عورت نے کہا کہ چلو شادی نہ کرنا ہو لیکن میرے ساتھ تعلق قائم کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا جس سے اللہ ناراض ہو۔ گویا کہ اللہ کے رسول کے والد، اس زمانے میں بھی اللہ کا خوف تھا ان کو۔ اور اتنی بھی بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے، آپ کے پورے نسب میں، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی زانی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کسی نے بھی زنا نہیں کیا ہے۔ آپ کے والد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ مدینہ منورہ گئے، اور وہاں بنو زہرہ میں ایک لڑکی پسند آئی، شکل کی بھی اچھی تھی، عقل کی بھی، اور ایسے اخلاق بھی بڑے عالی تھے۔ ان کو بھی یہ ہوئی اور نکاح وہاں ہو گیا۔ وہاں سے اپنی اہلیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے، راستے میں وہی عورت ملی اور کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر جو نور تھا وہ اب نہیں ہے۔ وہ آپ اپنی شادی کرنے کے بعد وہ نور منتقل ہو جاتا تھا، حضرت آدم سے لے کر وہ منتقل آتا تھا، اور آپ کے چہرے پر بھی وہ تھا۔ تو بہرحال مکہ مکرمہ آنے کے بعد والد صاحب کچھ ہی دن رہے، اور قافلہ ملک شام جا رہا تھا۔ یہ آزمائش تھی، دیکھیے بھائی، ملک شام، یہ آپ کے والد کی بھی آزمائش ہوئی۔ ایک تو یہ کہ عبد المطلب کے اوپر آزمائش آئی، ان کے اوپر بھی آزمائش آئی کہ وہ عورت نے یہ ورگلایا، اور پھر بعد میں ہوا یہ کہ اب کی والدہ سے اجازت لے کر اپنی بیوی یعنی حضرت آمینہ سے ملک شام تجارت کی غرض سے گئے، اور واپسی میں مدینہ منورہ آتے ہوئے 18 سال کی عمر سے آپ کی والد ماجد کی، اور مدینہ منورہ آتے ہوئے ان کے بڑا بخار آ رہا تھا، تو قافلے والوں نے ان کے وہیں چھوڑ دیا مدینے میں، ان کے سسرال میں، اور قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ والدہ مکہ مکرمہ میں تھی، اور ہوا یہ کہ بھائی انہوں نے خبر دی کہ وہ مدینے میں بخار میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سسرال میں ہیں، تو یہاں سے عیزہ قریب وہاں پہنچے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ یہ حضرت آمینہ کے اوپر آزمائش آئی۔ یہ تین لوگوں پر
آپ کی، اور آپ پیدا ہوئے یتیمی کی حالت میں۔ دیکھو یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی پیدائش ہو یا بالغ ہونے سے پہلے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، یا پیدائش سے پہلے۔ بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، یتیم اسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ نے آپ کو پالا پوسا، اسی کے اندر ہوتا یہ تھا تھوڑے دن۔ آپ کی پیدائش کے وقت کیا ہوا؟ آپ کی پیدائش کے وقت یہ ہوا کہ کسریٰ کے 14 کنگرے اس کے محل تھے، وہ گر گئے، ستارے گویا کہ جھک رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو تو ایک مدت کے بعد معلوم ہوا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ کوئی تکلیف نہیں، ورنہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت کی جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کوئی تکلیف نہیں ہوئی والدہ کو۔ اور متعدد ایسے ان کے اوپر حالات آئے کہ جب سائے سے، جب دھوپ میں گزرتی تھی تو بادل کا سایہ حضرت آمینہ کے اوپر آ جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ، ایسے حالات آتے تھے، اور بڑی برکت ہے۔ اور پھر اخیر میں خواب دیکھا کہ تو بہت بڑی ذات کو تیرے پیٹ میں لی ہوئی ہے، اور وہ پیدا ہونے والے۔ آپ کی جس رات میں پیدائش ہوئی اس رات میں یہ تھا کہ گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کی پیدائش سے گھر کو منور کر دیا۔ کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، اور ایسے حالات آئے کہ کسریٰ نے یہ پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے۔ اور اس سے پہلے کسریٰ کے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، کسریٰ نے، کہ عربی اونٹ گھوڑوں کے اوپر دوڑ رہے ہیں اور گھوڑوں کو پچھاڑ دیا ہے، اور عربی اونٹ غالب آ گئے۔ تو خواب دیکھنے والے نے بتایا کہ تیری حکومت چلی جائے گی عربوں کے ہاتھ سے، کوئی عرب میں کوئی نیا پیدا ہونے والا ہے۔ ادھر یہودیوں کا یہ حال تھا کہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھے ہوئے تھے، زمانہ لکھا ہوا تھا تورات اور انجیل میں کہ یہ نبی اس زمانے میں پیدا ہوں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، اور ان کا نام ان کی کتابوں میں آخری زمانے میں پیدا ہوا کہ ان کا نام محمد احمد ہوگا، ایسا ان کو معلوم ہوا، اور وہ لوگ انتظار کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے یہودیوں نے بہت سے نام محمد رکھ دیے، یا پیدائش کے بعد ہوا یہ کہ یہودیوں کے یہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ مدینہ کے یہودیوں نے تحقیق کی کہ کوئی عورت امید سے ہے یا نہیں، یعنی ایسی عورت ہے، وقت قریب آ گیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا تھا کہ نبی جب پیدا ہوں گے تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ پیدا ہوگا، وہ کبھی نظر نہیں آئے گا دوبارہ، اس زمانے میں نظر آئے گا، یہ نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے۔ یہودیوں نے وہ ستارہ دیکھ لیا تو انہوں نے تحقیق کی کہ ہماری عورتوں میں سے کوئی عورت حاملہ ہے یا نہیں، امید سے ہے کہ نہیں، معلوم ہوا کوئی بھی عورت قریب الولادت نہیں ہے۔ ان کا ایک یہودی اس سے برداشت نہیں ہوا، تحقیق کرتے کرتے مکہ مکرمہ میں پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی جو بیوی جو بیوہ ہے اس کے گھر میں امید ہے، وہاں وہ بچہ پیدا ہو۔ یہودیوں نے جب پیدا ہوا اور پھر وہ حالات دیکھے تو یہودیوں نے کہا کہ نبوت آج بنو اسحاق میں، حضرت ابراہیم کی 2 اولاد تھی، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، تو بنو اسحاق سے آج نبوت بنو اسماعیل میں، یعنی اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ یہ حالات پیدا ہوئے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو روایتوں سے بعض چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جب والدہ نے لٹایا تو گویا کہ سجدے کی شکل ہو گئی آپ کی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ کیا، اس کے بعد آپ کی پرورش ہوئی، بڑی بڑی برکتیں دیکھی والدہ نے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں گود میں لینے کا، یعنی اپنے وہاں عرب میں یہ رواج تھا کہ عربی جو دیہات میں عورتیں رہنے والی ہیں بہت فصیح اور صاف ستھری عربی بولنے والی ہیں، اور وہاں تربیت بھی اچھی ہوتی تھی، تو بنو سعد کی عورتیں جو طائف کے قریب رہنے والا ایک قبیلہ تھا، وہاں کی عورتیں یہاں مدینہ منورہ میں آئی، مکہ مکرمہ میں آئی، تقریباً وہ 10 عورتیں تھیں، وہ اپنے اسی میں ان عورتوں کے اندر حضرت آمینہ، حضرت حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد کی تھی،
تو حضرت حلیمہ آئی، ان کے شوہر آئے، ان کے ساتھ ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھا تھا، جس کے گدھی یا گدھا تھا اور اس کے پاس سامان لدا ہوا تھا، سامان سفر، اور طائف سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے۔ ان کی اتنی دبلی پتلی وہ اونٹنی تھی کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ حتیٰ کہ ہوا یہ کہ ان کی جو 10 کے اندر سے 9 عورتیں جو تھیں اور ان کے جو گھر والے سب تھے، وہ کہے کہ تم آؤ بھائی، تمہاری اونٹنی بہت دبلی ہیں، ہم تو جاتے ہیں مکہ مکرمہ۔ انہوں نے بھگا دیا، یہ دھیرے دھیرے آئے۔ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد ان عربی عورتوں کا یہ تھا کہ اچھے گھرانے یعنی مالدار گھرانوں کے بچوں کو لیتے تھے، ان کو پرورش کے لیے اپنے یہاں لے جاتے، دودھ پلاتے، یہ کرتے وہ کرتے، تاکہ ان سے امید ہوتی تھی، وہ تحقیق کرتی تھی کہ بھئی کون سے بچے کے کون سے گھرانے میں دودھ پیتا شیر خار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ کہاں ہے، اس کو وہ ہم لے جائیں۔ تحقیق کرتے تھے، تو تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں فلاں گھرانے میں ہیں، تو 9 گھروں سے ان 9 عورتوں نے بچے لے لیے۔ ہوا یہ کہ اتنے میں حلیمہ سعدیہ جب مکہ مکرمہ پہنچی، انہوں نے تحقیق کی، تو ان کے لیے تو تحقیق کی کہ یہ بچہ کون ہے، تو معلوم ہوا یہ تو ایک یتیم بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی والدہ اکیلی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، دادا ہے بوڑھا وغیرہ وغیرہ، یہ کہاں ہوگا۔ دیکھا کہ اور کوئی بچہ ہمارے لیے نہیں ہے، حلیمہ سعدیہ نے کہا واپس جانے سے بہتر یہ ہے اس کو ہی لے جائیں۔ ان لوگوں نے امید رکھی دنیا والوں سے، دنیا کے مال و متاع کی، ان کے شوہر سے کہا کہ ہم ان کو لے جائیں، تو ان کے شوہر نے کہا عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکۃ، کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت پیدا کرے، یہی ہمارے لیے برکت۔ دیکھو ان 9 کا نظریہ کیا تھا کہ ان کے ماں باپ سے کچھ امید ملے، اور انہوں نے کیا کہا ان کے شوہر نے کہ اللہ ہماری اس کے اندر برکت رکھ دے گا۔ ہوا یہی کہ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھو دیا، یہ والدہ پر بھی ایک بھائی آزمائش ہی ہے، بچوں کو تربیت کے لیے دیہات میں بھیجنا ایک شیر خار بہت بڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اوپر یہ دوسری آزمائش تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے لے کر چلتی ہے، تو روایت بعض تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، اوپر بیٹھتے ہیں تو حلیمہ کے شوہر آگے بیٹھتے ہیں، بیچ میں اللہ کے رسول ہوں گے گود میں، اور حلیمہ پیچھے، اونٹنی چلی نہیں۔ تو پھر حلیمہ نے کہا کہ مجھے آگے بیٹھنے دو، بیٹھو۔ تو کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے گویا کہ ان کو بتلایا، الہام کیا کہ یہ بچہ آگے چل کر نبی ہونے والا ہے، تو اس کو تو صدر مقام یعنی آگے والی سیٹ چاہیے، تم ان کو آگے بٹھاؤ۔ حضرت حلیمہ کی گود میں بیٹھے، اونٹنی جو پہلے دبلی پتلی تھی اس کے اندر اللہ نے ایک طاقت پیدا کر دی، اور وہ جو 9 عورتیں چلی گئی تھی ان کو تو مل گئی، لیکن ان سے بھی آگے بڑھ گئی وہ عورت۔ حلیمہ نے محسوس کیا کہ میرے سینے کے اندر دودھ نہیں ہے، وہ سینہ دودھ سے کیا ابل رہا تھا حضرت حلیمہ کی۔ اس طرح حلیمہ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد وہاں لے جایا گیا۔ تقریباً 4 سال وہاں ہوئے، اور وہاں 4 سال میں متعدد واقعات ہوئے۔ میں نے ایک موقع پر ابھی بتلایا تھا کہ وہاں جو آپ کا سینہ چاک ہوا تھا تو وہیں پر ہوا تھا۔ شیما جو آپ کی بہن تھی وہ آپ کو لے کر گئی تھی، وہ واپس ابھی بچی ہوتی ہے تو چھوٹے بچے کو بھی ساتھ میں لے جاتی ہے، لیکن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت دیکھی کہ وہ شیما جب بکریاں چرانے جاتی تھی تو بکریاں بہت جلدی چر لیتی تھی، اور پھر اس کے بعد بکریوں کو شیما کو سنبھالنا نہیں پڑتا تھا، بکریاں ارد گرد آ کر بیٹھ جاتی تھی جہاں شیما ہوتی تھی۔ اس لیے وہیں پر شق صدر کا واقعہ ہوا، ان کی بکریوں کے اندر دودھ بہت زیادہ آنے لگا، حتیٰ کہ ان کے خاندان کی عورتیں کہتی کہ تمہاری بکریاں کہاں چرتی ہے چارہ کہ ہم بھی وہاں چرائیں، تو حضرت حلیمہ بتاتی وہاں چراتے لیکن ان کو اتنا دودھ نہیں آتا جتنا کہ ان کی بکریوں میں دودھ آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنا کیا، حتیٰ کہ بس اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ جب 4 سال کے ہوئے، بہت لمبا واقعات ہے کہ 4 سال کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے
تو والدہ یہاں چھوڑ گئی، اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، مختصر کر کے میں بات پوری کرتا ہوں، آئندہ کسی وقت اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر کہوں گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب غزوہ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح مبین نصیب ہوئی اور 6000 آدمی قید ہو کر آئے، اور مقام جعرانہ جو جہاں ہیں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس پڑاؤ کے اندر وہ 6000 قیدی بھی تھے، اس میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مجھے تمہارے نبی کو ملاؤ۔ کیا کہا؟ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، تمہارے نبی کو ملاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کہا گیا، کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حال سنا، کیا کیسے تم میری بہن ہو؟ کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، اور نشان یہ ہے کہ تم نے بچپن میں اپنے دانت سے جب بکریاں چرانے گئے تھے تو مجھے کانٹا تھا، کاٹا بچکا بھرا تھا جس کو کہیں ہم، اور وہ نشان یہ ہے، یاد ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی کملی بچھا بٹھائی اور بٹھایا، اعزاز اکرام کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اگر آپ چاہو گے تو میرے یہاں بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ رہو گی، اور اگر چاہو تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر تم مل جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان میں جا کر جانا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 غلام دیے خدمت کے لیے، کئی اونٹ دیے، کئی بکریاں دی، اور اعزاز کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ حال ہے۔ اسی موقع پر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہیں ہوگی، وہ آئی، ان کو معلوم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اپنی چادر بٹھائی، ان کا اعزاز و اکرام کیا وغیرہ، اور خاندان آپ کی گویا کہ اس خاندان سے تعلق تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا بڑا سلوک کیا، اور ہوا کہ حنین والے بھی پھر وہ جو بھاگ گئے تھے ان کے مرد اور ان کے جو دوسرے لوگ، وہ آئے اللہ کے رسول سے گفت و شنید کرنے کے لیے کہ ہمارا مال اور ہماری جو 6000 آدمی قید ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دونوں میں سے ایک بات ملے گی، یا تو مال چھوڑ دیتے ہیں یا کیا ہے یہ 6000 غلام، ان لوگوں نے 6000 کو کہا چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے ان کی برکت سے ان تمام کو ان کی گفت و شنید کی اور تمام کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے ان کو کیا ہدایت نصیب فرمائی۔ یہی وہ طائف والے ہیں جن طائف والوں کی بنا پر ہم مسلمان، یہ بنو ثقیف ہے، اور بنو ثقیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہندوستان کے اندر پہلا جو قافلہ آیا ہے وہ تو طائف کے ہی رہنے والے حضرت حکم بن ابو العاص آئے تھے۔ یہ ہمارے بمبئی کے قریب تھانہ، نالا سپارہ، یہ وسئی وغیرہ کے علاقے میں صحابہ کا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 3 سال کے بعد آیا تھا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب سندھ کے اندر راجہ داہر نے مسلمان کی جو سری لنکا سے یا کہیں سے 2 لڑکیاں سمندری جہاز میں جا رہی تھی، قافلہ جا رہا تھا، قافلے کو لوٹا اور 2 نوجوان لڑکیوں کو راجہ داہر لے گیا، اور انہوں نے دہائی دی تھی کہ کاش کے حجاج بن یوسف ثقفی کو ہمارا حال معلوم ہو جاتا تو ہمیں کیا وہ چھڑاتا۔ یہ بات کسی نہ کسی طرح حجاج کو پہنچی، اور حجاج نے وہاں سے اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم ثقفی کو یہاں بھیجا، اور اس کے بعد ہندوستان میں عمومی طور پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کا زمانہ، یہ موسم ہے آپ کا، یہ ہے تو آپ کی سنتوں کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔